مفتی صاحب، آغاز میں آپ پر الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ کو ایران فنڈنگ کرتا ہے. اب ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب نے ان الزامات کو ایک نئی شکل دی اور یوں فرمایا کہ آپ کو ایران یا روافظ کی طرف سے قالین تحفے میں بھیجے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ حلفیہ یہ کہہ دیں کہ شہنشاہ رکوی صاحب سے آپ نے آج تک کوئی تحفہ نہیں لیا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں اتنا ہی کہوں گا. دیکھیں یار، میں اس طرح سے یہ کہوں کہ زائد نعمانی کو یہودی پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جلالی ویسے بھی اہل بیت کے حوالے سے ان کی گڑبڑ ہے نا، تو ان کو اسرائیل سے سالانہ $1,00,000 ایک ایک بندے کو ملتا ہے. اب آپ کہیں کہ جی کہاں، تو جس ثبوت کے ساتھ وہ یہ بکواس کر رہے ہیں نا، تو وہی میرے پاس بھی ثبوت ہے. یار کس قدر ہم لوگ یعنی ممبر اور محراب پہ بیٹھ کے یہی مولوی گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ظن المومنین خیرہ، ٹھیک ہے. وہ یار آپ کسی کافر کے اوپر بھی بغیر ایویڈنس کے، آپ ثبوت، بغیر کسی ثبوت کے آپ الزام نہیں لگا سکتے ہیں. تو آپ تخمینے لگا کر کے لگتا ہے کہ جی یہ ان کے جناب اس کو وہ تحفے دیتے ہوں گے. میں نے آپ ہی کے غالباً پروگرام میں یہ کہا تھا کہ بھئی میں 3 طلاقوں کی قسم اٹھاتا ہوں، جو کہ معلق کر کے اس بات کے اوپر آئے نا یہ ہمارے مخالفین اٹھائے نا یہ کہ بھئی حنیف قریشی روافظ سے جناب والا وہ پیسے لیتا ہے، آئیں. نہیں اٹھائی تھی انہوں نے. نہیں اٹھائی نا، تو جھوٹے ہیں یہ. پوری قوم کو، پورے ملک کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ صرف اور صرف جب سے ان کے جناب والا وہ ڈاکٹر کے خلاف ہم لوگ مسئلہ خطا کے حوالے سے بولیں، تو ان کو جناب ہماری شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے الزام لگائے. حقیقت ساری دنیا کا، واللہ العظیم میں کبھی ایران گئے نہ کسی آفیشل سے رابطہ ہوا. کئی نہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی کسی کی جرت ہی نہیں ہے رافضی کی حنیف قریشی کے سامنے آ کر کبھی ہمارے ساتھ بیٹھے بھی، ہمارے دروازے پہ دستک بھی دے کہ قریشی صاحب ہم آپ کے پاس چائے پینا چاہتے ہیں. ہم اس قدر الحمدللہ العظیم ہم اپنے معتقدات کے اوپر مضبوط ہیں. قطع کلامی معاف، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں روافظ کے ساتھ آپ کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا؟ بالکل اس طرح سے یارانے کا، یا اللہ معاف کرے کہ ہم نے کبھی ان کے، بھائی جب ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر اپنے معتقدات کا دفاع کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں، ایک دن بتا دو کہ بھائی کبھی حنیف قریشی نے اپنے عقیدے، اپنے دین کے حوالے سے کبھی کسی حوالے سے کمپرومائز کیا؟ بولو. ان تصویروں کے بارے میں کیا کہیں گے جس میں آپ لباس پہن کے مجلس پڑھ رہے تھے؟ مجلس پڑھ رہے تھے، ثابت کریں. بلیک سے کلر کے اپنے کپڑے پہنے ہوئے، پیچھے وہ علم وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ اکبر. دیکھیں اس طرح سے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ میرا ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے، جی ٹی وی کا 10 محرم کی نشریات ہیں، اور جو کہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو نا ریکارڈ کیا گیا تھا. تو میرا وہ پورے 10 دنوں کا جو نا وہ پروگرامز ہیں. اسی جگہ پر میرے 8 پروگرام اس جگہ پر ریکارڈ ہوئے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد میں اسلام آباد گیا تھا، تو پروڈیوسر نے کہا جی مفتی صاحب آپ کہاں ہیں؟ تو یہاں پر اسٹوڈیو ہے، یہیں پہ آپ آ جائیں، اور بھی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں محرم کی، تو یہیں پہ آپ کر جائیں. میں وہاں جلسہ کر کے آیا تو میرے کپڑے پسینے سے جو نا میں شرابور تھا، گرمی کا چونکہ موسم تھا. تو میں نے لڑکے سے کہا یار کوئی چیز ادھر جبا شبا یا کوئی ایسی چیز ہو جس میں میرے یہ کپڑے نظر نہ آئے. تو میری گاڑی کے اندر جناب دھلنے کے لیے وہ جبا پڑا تھا، میں نے اسی کو اس کو پہن کے میں ادھر بیٹھ گیا کہ یار چلو یہ جو پسینہ ہے میرا یہ سامنے نظر نہ آئے. تو اب اس پر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا شیعوں کی جا کر مجلس پڑھ رہے. کس قدر یار ظلم ہے، کس قدر یعنی زیادتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک سوال ہے، پہلی بات تو یہ میں نے پڑھی بھی نہیں، اور میں اس چیز کا قائل بھی نہیں ہوں، نہ کبھی اپنے کسی دوستوں کی اس حوالے سے حوصلہ افزائی کی ہے کہ بھائی آپ کسی اور حوالے سے جا کر. لیکن اگر میں کسی جگہ پر ایک مجلس میں مثلا جاتے ہی ہیں، وہاں جا کر ہم ذکر صحابہ کرتے ہیں، تو کیا یہ دلیل ہے کہ میں رافضی ہو گیا ہوں؟ اگر یہی دلیل ہے تو پھر آپ کے بڑے بڑے مفتی جو دیوبندیوں کی مجلسوں میں جا کر پھر تو دیوبندی ہو گئے جن سے آپ سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں چاہتا ہوں جی آپ جلدی جو پوچھنا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہم آفس کے ساتھ نہ بیٹھتے ہیں نہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ہم نے تو آپ کی وہ ویڈیوز بھی دیکھی کہ آپ وہ جو کٹر اہل تشیع حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور بعد میں خوش گپیوں کے ساتھ تصاویر بھی لی جا رہی ہیں. ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ سمندری ایک جگہ خطاب آپ نے کیا تھا. جی دیکھیں، یہ بھی ہمارے ان جو لاہور کی جلالی پارٹی ہے، یہ ان لوگوں کی، میں اس کو خباثت کہوں گا. یقین کریں، یعنی کوئی اس میں دیانت علمی، کوئی دینی دیانت کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں ہے. بھائی میں وہاں گیا، اہل سنت و جماعت کا جلسہ ہے، اس کے اشتہار پورے شہر میں لگے ہوئے ہیں. وہاں 3 لوگ ہم خطاب کر رہے ہیں، 2 سنی علماء دیگر ہیں، مولانا ناسی صاحب ہیں، اور وہ اپنا گجرانوالہ کے ایک عالم دین ہے. میرا خطاب تھا. اب میزبان ہمیں وہاں قریب، چونکہ میں نے آگے چیچاوتی محفل میں جانا تھا، تو میں نے کہا یار میں زیادہ لیٹ ہو جاؤں گا، گھر مجھے نہ لے جائیں، یہیں قریبی ہوٹل پہ مجھے کھانا کھلا دیں.
تو انہوں نے وہیں پہ بالکل محفل کے ساتھ ادھر کا ایک ہوٹل ہے اس پہ مجھے لے گئے, ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اتنی دیر میں وہ جو ویٹر ہوتا ہے وہ آیا, اس نے وہ جو میزبان تھے شاہ صاحب, تو سید مطاع رسول شاہ صاحب, تو ان کو کہا جی کہ یہ کچھ یہاں پریس کلب کے صحافی ہیں, ایک صدر ہیں اور ایک جنرل سیکرٹری ہیں, تو وہ یہاں کچھ تصاویر بنانا چاہتے ہیں اور مفتی صاحب سے جو ہے نا وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا آ جائیں, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے بیٹھ جائیں, ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو بیٹھ جائیں, اتنی دیر ساتھ بات بھی کر لیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, بعد میں تو ہم یہاں بیٹھ ہی نہیں سکیں گے, اور اٹھتے ہوئے آپ تصاویر بنا لیں. وہاں ہوٹل کے عملے نے تصاویر بنائی, جیسے ہوتا ہے یار, آپ کہیں بھی جاتے ہیں ہوٹل والے آ جاتے ہیں, کئی دفعہ سیکورٹی والے آتے ہیں, 10-10 منٹ تو 15, بعض جگہ پر بڑے بڑے جلسوں میں ہمیں جان چھڑانی پڑتی ہے کہ لوگ فوٹو, ہمیں کیا پتہ یہ ہم سے فوٹو کون لے رہا ہے بھائی. اس طرح تو کل اگر اسی جلالی کو ملتے ہوئے کوئی قادیانی فوٹو لے لے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ قادیانی ہو گئے. یہی جس مولوی صاحب کا آپ نام لے رہے ہو زاہد نعمانی, اسی کو کہو کہ تیری مسجد میں کوئی بندہ آئے, کوئی شیعہ ہو, رافضی ہو, ہندو ہی ہو, وہ آ کر تیرے سے ہاتھ میں لا رہا ہو, تیرے سے باتیں کر رہا ہو, کوئی فوٹو بنا لے, ویڈیو بنا لے, چڑھا دو, تجھے کہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہے یا تو قادیانیوں کے ایجنٹ ہے, تو کیسا لگے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے پروپیگنڈا میں کہتا ہوں خدا قسم ان پہ ختم ہوئے, ان ظالموں پہ, ان کو نہ قبر نہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے. اور حد یہ ہے کہ پہلے دن ان لوگوں تک ہماری وہ تصاویر اور وہ ساری چیزیں پہنچ گئی تھیں کہ یار یہ سنیوں, انہوں نے پہلے کہا جی کہ وہ شیعوں کی جا کر مجلس پڑھی, جب پورے سوشل میڈیا پہ جناب لوگوں نے ان کو لان تان کیا کہ وہ ظالموں, کئی لوگوں نے نیچے لکھا کمنٹس میں, وہ ہم خود اس جلسے میں بیٹھے تھے, سنیوں کا جلسہ سالانہ ہوتا ہے. اچھا اگلے سال پھر محرم شریف کے حوالے سے انہوں نے ہم سے ٹائم لیے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ کس قدر یعنی کہ ایک قسم کی بدبختی میں اس کو کہہ سکتا ہوں. مفتی صاحب جب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا تو آپ اس کو زیر کر سکتے تھے, کچھ وضاحت دے کرنا. جی بالکل کی ہے ہم نے, ہمارے میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ چیزیں گئی ہیں, ہماری باقاعدہ طور پر تصویریں میرے فیس بک اکاؤنٹ سے گئی ہیں کہ بھئی یہ پروپیگنڈا ہے. آپ ویسے اپنے اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں, کس عمل کو؟ تصاویر بنانے والی. بھائی میں, اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ آپ کے ساتھ یہ لڑکے ہیں, یہ ان میں سے کون سنی ہے, کون شیعہ ہے, کون قادیانی ہے, مجھے کیا پتا. ابھی آپ آخر میں تصویریں بنائیں گے نا, مجھے کیا پتا کہ یہ کون ہے, اور اخلاقاً کیا یہ ہے. کوئی میرا یہ سننے والا کوئی مسلمان بھائی مجھے بتائے کہ آپ کے پاس ایک بندہ آ کر تصویر بنا رہا ہو, اس کی کوئی مسلک کی کوئی علامت اور تشخص نہ ہو, اور وہ آپ کے پاس وہ کہے جی میں پریس کلب کا صدر ہوں یا میں کوئی سیاستدان ہوں, اور آپ اس کو کہیں ذرا تو اپنے عقیدے کی وضاحت کر. نان سینس یار.